سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ موضوع ہے آج کا ہمارا حالات۔ حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور حالات کی وجہ سے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ خوش تو بہت کم لوگ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن بہرحال خوشی کی حالت بھی ہوتی ہے، غمی کی حالت بھی ہوتی ہے، پریشانی کی بھی ہوتی ہے، تکلیف کی بھی ہوتی ہے، راحت کی بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے حالات انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ ان حالات میں کیسے ری ایکٹ کرنا، ان حالات کو کیسے قابو میں کرنا ہے، حالات اگر سازگار نہیں ہیں تو انہیں کیسے سازگار بنانا ہے، اور اگر پریشان ہیں تو ان پریشانیوں سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے۔ انشاءاللہ ان موضوعات کو لے کر، ان باتوں کو لے کر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ، بہت کچھ ہمت افزائی بھی ہوگی، رہنمائی بھی ہوگی، کیونکہ نارملی جو ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ پریشانی ہی دیکھی جاتی ہے۔ حالات کی وجہ سے لوگ تنگ دل ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو جو پریشان ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں، جو خوش ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں، کہ اگر خوش ہوں تو اس حال میں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ بھی ہم سیکھیں گے، اور اگر پریشان ہیں تو کیا کریں، ساتھ رہیں، انشاءاللہ رہنمائی ملے گی۔ ابتداءً درود پاک کے حوالے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے، یعنی ٹھہری رہتی ہے، اور اس میں سے کچھ بھی آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتا جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے درود پڑھو۔ تو درود پڑھیں گے تو یہ بھی ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو دکھوں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مشکلات کو دور کیا کرتا ہے۔ اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ابتداءً تلاوت قرآن مجید شامل کیا کرتے ہیں۔ آئیے تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئے بننے سے شبہ میں ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک داہنے بیٹھا اور ایک بائیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ وجاءت سكرة الموت بالحق، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ۔ ذلك ما كنت منه تحيد، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، اور سور پھونکا گیا، یہ ہے وعدہ عذاب کا دن۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، اور ہر جان یوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا
اور ایک گواہ۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ بے شک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد۔ اور اس کا ہم نشین فرشتہ بولا یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے۔ القيا في جهنم كل كفار عنيد۔ حکم ہوگا تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو۔ مناع للخير معتد مريب۔ جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈالو۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ اس کے ساتھی شیطان نے کہا ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہ کیا، ہاں یہ آپ ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد۔ فرمائے گا میرے پاس نہ جھگڑو، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں۔ صدق اللہ العظیم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ ہم نے پروگرام میں شامل کیا۔ اب انشاءاللہ کلام کی طرف چلیں گے اور آپ کو ہم کلام سنائیں گے، نعت سنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حالات سے گھبرانے والا نہیں، ڈرنے والا نہیں، بلکہ ان سے نبرد آزما ہونے والا بنائے۔ چلتے ہیں اپنے نعت خواں کی جانب۔ جی عمر بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج بہت ہی پیارا کلام، سبحان کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، سبحان چلیے اللہ۔ پڑھنے کی نیت ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کب کا رسوا اعمال میرے کر دیتے، کب کا رسوا مجھے اعمال میرے کر دیتے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک، بوئے گل
سے مہک چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کرم مجبا باما گیا ہے کرم مجبا لائے باما گیا ہے کرم مجبا لائے باما گیا ہے کرم مجبا پر محمد کا نام گیا ہے زبان پر محمد کا نام گیا ہے زبان پر محمد کا نام گیا ہے بارش ہے کونوں مقام پر درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر درودوں کی بارش ہے امام گیا ہے کیا جانبیا کا امام گیا ہے کیا جانبیا کا امام گیا ہے کرم مجبا پر محمد کا نام گیا ہے کرم آج بالائے اور مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے میرا منگتوں میں نام گیا ہے کرم آج بالائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر
محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج لائے پام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج لائے اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، 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 اور چراغا ہوا بزم ہستی میں خالد، چراغا ہوا بزم ہستی میں خالد، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، کرم آج لائے پام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج لائے پام آ گیا ہے، کرم آج سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے۔ پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور موضوع ہے حالات، اور مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دل کی جانب ہمارے یوسف مدنی بھائی اور ہمارے عدنان چشتی بھائی موجود ہیں، اور سیدھی طرف ہمارے احمد رضا بھائی۔ تو اگر دل والوں کی طرف سے اجازت ہو تو سیدھی طرف سے آغاز کرتے ہیں، احمد رضا بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ جی احمد رضا بھائی، تھوڑی سی ایک بات کہہ کر آپ کی طرف آتا ہوں۔ موضوع جیسا کہ حالات ہے، تو حالات کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی ایک سے نہیں رہتے، یہ بدل جاتے ہیں۔ یہ جی اگر آپ مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو بھی یاد رکھیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ دو بار، دو آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، اور اگر آپ آسانی میں ہیں، راحت میں ہیں، تو بھی ان آسانیوں اور راحتوں اور خوشیوں میں اتنا نہ پھول جائیے کہ پھر اس پھولنے کے بعد آپ پھٹ جائے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جو بھی وقت ہے، وہ بڑا مشہور واقعہ سلطان محمود غزنوی کا ہے نا، انہوں نے اپنے غلام ایاز کو انگوٹھی دی، کا کچھ ایسا لکھوا دو کہ خوشی میں دیکھوں تو غمزدہ ہو جاؤں، غمی میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ تو ایک جملہ لکھوا دیا انہوں نے انگوٹھی کے اوپر کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو اب خوشی ہے، اس میں وہ دیکھی جائے عبارت
کہ یہ خوشی کبھی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ بھی چلی جائے گی، اور اگر آپ غمیوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مشکلات میں ہیں، تو بھی یہ وقت گزر جائے گا اور خوشی کے لمحات، آسانی کے لمحات زندگی میں آ جائیں گے۔ جی احمد رضا بھائی، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم ان چیزوں کو سمجھنا چاہیں تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات یہ بالکل اسی طرح ہیں کہ یہ بدلتے رہتے ہیں۔ حالات کو حالات کہا ہی یوں جاتا ہے کہ یہ حول سے بنا ہے، چکر لگانے والا، پھرنے والا، گھومنے والا، کہ یہ لوگوں میں بدلتے، گھومتے اور دائرہ لگاتے رہتے ہیں۔ یعنی کبھی کسی کے پاس اچھے حالات کی صورت میں یہ آتے ہیں، کبھی کسی کے پاس برے حالات، کبھی مشکل، کبھی پریشانی، کبھی آسانی، کبھی دشواری، یہ سب ہوتا ہے، اسی وجہ سے انہیں حالات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی یہ تعلیم ہے کہ حال جیسا بھی ہو انسان کو صابر و شاکر رہنا چاہیے، اور قرآن نے اس بات کی باقاعدہ تعلیم دے کر انسان کو بتایا ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ آنا ہے، چھوٹے بڑے دن آنے ہیں، اور خاص طور پر ایمان والوں سے فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ انہوں نے آمنا کہہ دیا، وہ ایمان لے، اور اب انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ امتحان ہوگا، اور کن چیزوں سے ہوگا ان کا بھی ذکر فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ان سب چیزوں سے آزمایا جانا ہے۔ کبھی خوف ہوگا، کبھی بھوک ہوگی، کبھی مال کی کمی، کبھی جانوں کی کمی، کبھی ان کا نقصان، کبھی پھلوں کی کمی، اور پھر ان سب کے بعد ان حالات کے اندر جنہوں نے صبر کیا، پھر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کے لیے خوشخبریاں بھی سنائیں قرآن نے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، انسان کی زندگی جو ہے اس نے گزر ہی جانا ہے، حالات جیسے بھی ہوں وقت بدلنا ہے، حالات جیسے بھی ہوں گھوم کے پھر اچھے دن اچھے ہیں تو برے آئیں گے، برے ہیں تو اچھے آئیں گے، اور بس یہ ہے کہ ہر اس زمانے میں، ہر اس دور میں، ہر اس حال میں کہ جس میں رب نے رکھا ہے، آنے والے حال کی تیاری ہو، اور اس آنے والے حال کا لحاظ رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے اس حال کو گزارنے میں مدد لی جائے۔ تو یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں جو بتاتی ہیں کہ حالات کے تناظر میں انسان کو کیسے رہنا ہے۔ صحیح، تو حالات گزر بھی بدل بھی جاتے ہیں، ایک سے بھی نہیں رہتے، اور اگر مشکلات ہوں تو صبر کیا جائے۔ شاہ صاحب اگر دیکھا جائے بدلنے پر تو یوں کہہ لیں کہ ہر شخص کا تقریباً اس بات پر تجربہ ہے، اور لوگ یعنی ایک زندگی کا روٹین کا ایک حصہ ہے کہ حالات کا بدلنا دور نہ جائے، دن اور رات کو ہی دیکھ لیں، رات آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بس رات آ گئی تو اب جا کر نہیں رہے گی، بلکہ دن رات ہم دیکھ رہے ہیں زمانے کے اندر آنے والی تبدیلیاں، رونما ہونے والے جو واقعات ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز رکھی ہے کہ یہ ایک جیسی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، ان کا بدلتے رہنا، ان کا مخلوق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ایک حالت میں نہیں رہنا۔ انسان کی اپنی قلبی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، یعنی جو چیزیں ہمارے ساتھ ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں، خود اگر آدمی اپنے جسم پر غور کرے یہ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، اور کوئی عقل اور شعور رکھنے والا شخص اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے کیسے جو ہے وہ اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز، کوئی ایک عارضہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی ایک حالت آ گئی ہے تو ہمیشہ وہ رہے گی۔ جب بچپن سے لے کر جوانی، بڑھاپے تک انسان مختلف حالتوں سے گزرتا چلا آ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میری ابتدا کیا تھی، اور پھر درجہ بدرجہ سالوں کے ساتھ ساتھ، مہینوں اور ہفتوں کے ساتھ ساتھ وہ بدلتی رہی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی بھی دلیل ہیں۔ یوں بھی مسلمان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جیسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے ارادوں کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس بات پر میرا ایمان، یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ کوئی وہ ذات ہے، ہماری اپنی مرضی نہیں چلتی، نظام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی چلا رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو ارادوں کا پورا نہ ہونا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے خوشی ہی خوشی ملے، غمی کبھی آئے ہی نہ، لیکن غم کا آنا اور خوشی کا رخصت ہو جانا، یہاں بندہ مومن کو چاہیے کہ اب وہ واویلا کرنے کی بجائے یہ ہونا نہیں ہے، اب اس کو کرنا کیا ہے،
اب اس خالق و مالک کی جانب اس نے رجوع کرنا ہے جو خوشیاں عطا کرنے والا ہے، جو دکھوں غموں کو پھیرنے والا ہے، جو آئے ہوئے دنوں کو تبدیل کرنے والا ہے، مصائب و آلام کو جو دور کرنے والا ہے۔ اصل بندے نے جو توجہ کرنی ہے وہ اس جانب کرنی ہے۔ ہوتا کیا ہے، خوشی کے اندر انسان یا اپنی جو طلب اس کی پوری ہو گئی ہے، اس کے اندر وہ بندہ اپنے خالق و مالک کو بھول جاتا ہے جس نے اسے وہ خوشی عطا کی ہے، جبکہ وہ خوشی وہ شریعت کے موافق ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جسے ہم نے خوشی کا نام دیا ہوا ہے کہ بھائی معاذ اللہ کوئی کسی آدمی کو جو ہے وہ فلم دیکھنے کو مل گئی تو اب وہ کہہ رہا ہے میں نے جی وہ فلاں مووی دیکھی ہے، اس پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ یعنی وہ خوشی جسے شریعت خوشی کہہ رہی ہے، اور وہ خوشی حقیقی خوشی وہ ہے جو اپنے خالق و مالک کو راضی کر کے حاصل ہونے والی ہے، اور واقعی وہ سکون، وہ کیف، وہ خوشی اور وہ انبساط والی جو کیفیت ہے جو اپنے خالق و مالک کو راضی کر کے حاصل ہوتی ہے، یہ اگر ہم اولیاء کرام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ دنیا جہان سے بعض اوقات کنارہ کش ہو کر یعنی تنے تنہا غار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آبادی سے دور ایک شخص ایک درخت کے نیچے مصلی بچھا کر بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کرو بڑا خوش ہے، بڑا خوش ہے۔ ان کی یہ جو کیفیت ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اپنے خالق و مالک کو راضی کیے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی وہ اطمینان، وہ چین، وہ سکون عطا کر دیتا ہے جو ظاہری طور پر بہت مال و دولت، آسائشیں جس بندے کے پاس ہیں اس کے پاس بھی وہ موجود نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے، ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، ہماری رہنمائی موجود ہے کہ حالات نے بدلنا ہے، ہم نے ان بدلتے حالات میں اپنے آپ کو کیسے تبدیل کرنا ہے، خوشی میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور اگر غم آ جائے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے اور کوئی اس طرح کا عارضہ لاحق ہو جائے، پہلے جو ہے وافر مقدار میں رزق تھا، اگر تنگی آ گئی ہے مارکیٹ میں، اپنا معاشرے کے اندر ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو اب مجھے کیا کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات صرف جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں صرف انہی پر تکیہ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، اور خالق و مالک کو بھول جاتے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، ارشاد فرمایا لوگوں کے حکمرانوں کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہے، فرمایا اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر حکمران جو ہے وہ آسائش کرنے والے ہوں، نرمی کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ کرنے والوں، فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ میری جانب رجوع کریں۔ ہوتا کیا ہے، فرمایا یہ حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ لوگ حکمرانوں کو برا بھلا کہنا اور فضول کے جو تبصرے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کرنے کا کام ہے اللہ اللہ کرنا، اللہ کو راضی کرنا، فرمایا اسے بھول جاتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ نتیجہ صفر کی صورت میں سامنے آتا ہے، وہ تبصرے کر کر کے وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں اپنا، لیکن اگر اسی وقت میں وہ اپنے خالق و مالک کو راضی کریں، اللہ کے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ میری جانب رجوع کریں، ہونا سب وہیں سے ہے، اور میں اگر میری جانب رجوع کریں تو میں حکمرانوں کو ان پر رحم دل کر دوں گا، ان پر نرمی کرنے والا کر دوں گا۔ تو ہمیں حالات کسی طرح، اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ حالات کیسے بھی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فراہمی۔ عدنان بھائی یہ تو بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو شروع کی اور بڑے خوبصورت جگہ پر آ گئی ہے، یقیناً بات آپ اور بھی آگے بڑھا رہے تھے اور میں آپ پر ہی رکھوں گا، آپ سے ہی سنوں گا۔ آپ نے جیسے تجربے کی بات سے بات شروع کی، اور جو یہ حدیث پر یقین جانیے ہر حالات کے لیے، ہر موقع کے لیے، ہر محل کے لیے نبی پاک کے فرامین میں ہمارے پاس روشنی موجود ہے، یعنی ایسے لگ رہا ہے ابھی حالات حاضرہ پر بات ہو رہی ہے، حالانکہ ہم حالات موضوع ہے تو حالات حاضرہ پر تو بات نہیں کرتے، لیکن جو حدیث پاک آپ نے سنائی جس سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے، اور یہی ہو رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں، بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ہماری بات ہو رہی ہے کہ ادھر ادھر کے تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یوں اور منہ، اور جو ہم پریشانیوں کی بات کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے موجود ہے، کوئی بلوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کس وجہ سے پریشان ہے، کچھ ہر ایک کے پاس کہانی موجود ہے، مسئلے موجود ہیں، جینون بھی ہیں، لیکن اس کے اندر جدھر رجوع کرنا تھا اس طرف رجوع نہیں ہو رہا، اور حالات بدل جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے تجربے کی بات کی تھی نا، اس سے ہی میرے ذہن میں ایک بات آ گئی تھی، اب وہ بھی آپ ہی حل کریں مسئلہ حضرت۔ یہ بات تو صحیح ہے، سب کا تجربہ ہے، بدل جاتا ہے، لیکن یہ خود کو ذہن کیسے بنائیں،
سمجھائیں کیسے؟ کیونکہ جو پریشانی میں ہے نا، ابھی جو تکلیف میں ہے، بس اسے لگتا ہے کہ سب سے بڑی تکلیف مجھ پہ ہی ہے، ساری دشواری مجھ پہ ہی ہے، اور بس اب میں اسی حال میں رہوں گا اور یہ نہیں صحیح ہوگا، یا بس لگتا ہے بس کیا ہوگا، قیامت آ گئی ہے۔ کیسے سمجھیں کہ یار اس سے پہلے آپ آسانی میں بھی تھے اور پھر آپ دوبارہ بھی آسانی کے اندر جائیں گے، تو یہ ذہن کیسے بنے سمجھنے کا؟ شاہ صاحب، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں علم دین سے دوری جو ہے وہ بہت ہے۔ لوگ دین یعنی جانتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دینی تعلیم ہو اور بندہ ان حال دیکھیں حالات جیسے بھی ہیں، ہمارا دین اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر ان چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ بھئی یہ جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، آپ دیکھیں آپ پر جب کبھی کوئی تنگی آتی، پریشانی آتی، تو آپ اس پر ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبر کرے، صبر کرتے، اور پھر آپ یہی آیت کریمہ جو آپ نے ابتدا میں جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب آپ دیکھیں سب سے بڑھ کر جو مسلمان کا یقین ہوتا ہے نا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے۔ جب اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ تنگی کے بعد ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں ہیں، اور بندے کے علم میں جب یہ بات ہے تو پھر وہ واویلا نہیں کرے گا۔ مسلمان جو سچا پکا مسلمان ہے وہ اس فرمان پر یقین رکھے گا، اور جب وہ یوں یقین رکھے گا تو اب اسے سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، اور ایک یقین بھی ہے کہ میرے خالق و مالک نے فرمایا ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں ہیں، تو وہ دو آسانیاں عطا فرما کے رہے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ دین پر عمل کرتا ہے، شریعت کی بات کو سیکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اگر مشکلات کی بات کی جائے، انبیاء کرام علیہم السلام کو جس طرح آزمائشیں آئیں، پھر جو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر آئیں، اور پھر بعد میں جو اولیاء کرام کی سیرت ہے، آپ دیکھیں سیدنا امام احمد بن حنبل ہوں، یا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، یا دیگر بعد کے جو اولیاء ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑی آسائشوں میں زندگی گزارتے تھے، بھائی دولت کی ریل پیل ہے، کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کی زندگیاں بھی ایسے ہی ہوتی تھی، لیکن یہ اس زندگی میں بڑے مطمئن ہے۔ اچھا عدنان بھائی، یہاں پر ابھی یہ بات انشاءاللہ ہم اپنے یوسف بھائی کے پاس لے کر آئیں گے کہ یہ صبر کیسے ہو اور یہ بزرگان دین کی سیرت سے کیا ملتا ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور آپ کی بات سے جو پتہ چلی بات کہ یہ سمجھے کیسے کہ اس بات کو کہ جب مشکل ہے تو اس میں کیا کرنا ہے، اور آسانی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے، اور جو نہیں سمجھ پاتے تو بنیاد آپ نے بڑی اچھی اس پر بھی بات کی کہ علم دین سے دوری ہے۔ جب علم دین نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پریشانی آئی تو اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ نہیں پڑتی، اور جب آسانی آتی ہے تو اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو رہنمائی یہیں پر موجود ہے، آپ اس طرف آئیں گے، ان باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے۔ یہ بالکل سمجھنے کی بات ہے کہ ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ مشکلات کو بھی فیس کرنا آسان ہو جائے گا، اور خوشی کے اندر کیا کرنا چاہیے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور کیا وہ کرنا چاہیے کہ ان خوشیوں کو، ان راحتوں کو، ان آسانیوں کو مزید دوام ملے، یہ مزید آگے بڑھ جائیں۔ تو بنیاد وہیں آئے گی، علم دین کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں انشاءاللہ۔ ہر لمحے میں زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے یہاں رہنمائی موجود ہے۔ حضور صبر کی جیسے بات ہو رہی تھی، یا بزرگان دین کے حوالے سے جو عدنان بھائی نے بات کی کہ ان کی زندگیوں میں بھی یہ سب آتا تھا، غوث پاک کے حوالے سے بات ہوئی اور وہ میرے ذہن میں آیا۔ آپ فرماتے کہ جب مشکلات بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی تو فرماتے میں زمین پر ایسے لیٹ جاتا تھا اور یہ آیت کا ورد شروع کر دیتا تھا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو غوث پاک جیسی ہستی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ اچھا یہاں پر بھی ہو سکے تو اس پر بھی بات کیجیے گا، جیسے بزرگان دین کے حوالے سے بات کی کہ بھائی اگر ہم نیکی کرتے ہیں، تقوی پرہیزگاری اس طرف آئیں تو سم ٹائم اس وقت بھی کوئی پریشانی مشکلات آتی ہے تو ذہن میں آتا ہے یار، کسی نے بلکہ ایک دفعہ بات بھی کی تھی کہ یہ تو بڑے نمازی ہیں، نیک ہیں، اور ان کے تو گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا اور یہ تو اتنی مشکلات میں چلے گئے۔ تو بھائی آپ کہتے ہیں نیکی کرو تو آسانیاں ہے گی، اور یہ تو پھر بھی پریشانی میں ہو گئے۔ تو اس کا کیا راز ہے، اس پر بھی اور بزرگان دین کے حالات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے، حالات، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کی جو ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، اس میں وہ مختلف حالتوں سے گزرتا ہے۔ خوشی کی حالت ہے، غم کی حالت ہے، مصیبت کی حالت ہے، پریشانی کی حالت ہے، دکھ کی حالت ہے، بچپن کی حالت ہے، جوانی کی حالت ہے، بڑھاپے کی حالت، صحت کی حالت ہے، بیماری کی حالت ہے،
اچھا، کہیں پر آپ تاجر کی حالت صورت میں ہوتے ہیں، کہیں خریدار کی صورت میں ہوتے ہیں، کہیں گاہک کی صورت میں ہوتے ہیں، کہیں آپ بائی کی صورت میں ہوتے ہیں، بیچنے والے کی صورت میں ہوتے ہیں۔ انسان کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے ہماری شریعت نے ہمیں احکامات اور رہنمائی اور ترغیب ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ پریشانی کے عالم میں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، دکھ کے عالم میں ہیں تو کیا کرنا ہے، اللہ پاک نے آپ سے نعمت لی ہوئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہوئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک کبھی مال لے کر آزماتا ہے، کبھی مال دے کر آزماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آزمائش میں آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 10-12 اولادوں سے نوازا ہوا ہے تو آپ کا طرز عمل کیا ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اولاد کا دکھ دیا کسی کو، اور اس کی اولاد دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، انتقال کر جاتی ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کے اندر اچھا کاروبار، اچھا گھر، اچھی سواریاں دی ہوئی ہیں تو کیا کرنا ہے، اور اگر واپس لے لی ہیں تو کیا کرنا ہے۔ اس میں ہمارا جو طرز عمل ہونا چاہیے، قرآن کریم کے ابھی میں آیت کریمہ دیکھ رہا تھا، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، یہ چیزیں اللہ ہی دیتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہی واپس لے لیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ ہمیں آزمانے کے لیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، کچھ ڈر سے، بھوک سے، کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ واہ، لیکن ان تمام صورتوں کے اندر دیکھیں، مال میں بھی کمی ہوگی، جانوں کا بھی خوف ہوگا، اولاد کا بھی مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ان تمام صورتوں کے اندر خوف بھی ہو سکتا ہے، مال بھی کم ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے۔ جب آپ صبر کریں گے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ساری حالت کے اندر جو حالت آپ کی کیفیت، ڈر کی کیفیت پیدا ہو گئی، آپ کے نقصان کی کیفیت اور حالت پیدا ہو گئی، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں نا، خوشخبری ان کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا اگر ہم طرز عمل دیکھیں، آپ نے بزرگان دین کا فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ایوب بڑا مشہور ہے، قرآن نے بڑے واضح انداز پر اہتمام کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے اولاد سے بھی نوازا، گھر بار سے نوازا، کاروبار سے نوازا، کھیتی باڑی، جانور، بہت بڑی مقدار میں آپ کے پاس سب کچھ تھا۔ پھر آزمائش آئی، مکان کی چھت گر گئی، اللہ، بچے انتقال کر گئے، کھیتی باڑی میں آگ لگ گئی، سب کچھ نقصان ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں میں بھی تمہیں تکلیف ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، دکھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری میں مبتلا فرمایا تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ بستر پر آ گئے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ آپ جب بستر پر لیٹ گئے نا، تو اب آپ کی زوجہ نے آپ سے کہا کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ طرز عمل دیکھیے ہمارے بزرگوں کا، صحیح۔ ایک وہ حالت تھی خوشحالی والی، اور ایک یہ حالت۔ تو آپ کی زوجہ نے آپ سے کہا کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے۔ اللہ پاک، یہ انبیاء کرام کو اللہ پاک آزمائش میں مبتلا فرما رہا ہے۔ دنیا کسی کے پاس ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رب اس سے راضی ہے۔ اللہ اللہ، یہ یاد رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یار تم تو دعا بھی کرتے ہو، تم تو دین کا کام بھی کرتے ہو، پھر بھی تمہارے جو میں نے سوال میں عرض کیا تھا وہ جواب ہی ہم تو تہجد کی بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو بہت دعا کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہمیں پھر بھی کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو بھائی دنیا آپ کے پاس آنا یہ اللہ کی رضا اور خوشی کی دلیل نہیں ہے۔ فلاں بڑا نیک ہے پھر بھی جو ہے غربت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء کرام کو بھی آزمائش میں مبتلا فرمایا، کیونکہ اللہ پاک نے دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے، آخرت کو جنت بنایا ہے۔ تو ہوا یہ کہ آپ کی زوجہ نے کہا کہ حضور آپ دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک جو ہے آپ سے اس آزمائش کو، تکلیف کو دور فرمائے۔ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبیوں کے فرامین آپ کی زندگیوں میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں جو ہے موجود ہے۔ جو غربت کی حالت میں ہے، جو تکلیف اور بیماریوں کی حالت میں ہے، اگر آپ اس بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو راحت نصیب ہوگی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ
کہ اللہ پاک نے ہمیں راحت اور آرام کی صورت میں، صحت کی حالت میں اللہ پاک نے کتنا عرصہ ہمیں رکھا. اللہ. آپ کی زوجہ نے کہا 80 سال تک. آپ نے فرمایا ہمیں بیماری کی حالت میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ زوجہ نے کہا 40 سال. 40 سال تک بیماری کی حالت میں ہے، خوشحالی کی حالت میں 80 سال. آپ فرماتے ہیں مجھے رب سے شرم آتی ہے کہ جتنا عرصہ اس نے مجھے راحت تو صحت میں رکھا ہے، بیماری کا عرصہ تو ابھی اس کے برابر بھی نہیں پہنچا ہے. میں رب سے کیسے مانگوں؟ اللہ. میں رب سے کیسے دعا کروں؟ اللہ. اس کے بعد جب بیماری بڑھتی گئی، آپ کی زبان مبارک اور منہ تک جب وہ زخم آنے لگے، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اب تو تیرا ذکر بھی میری زبان سے موقوف ہو جائے گا. اگر میری زبان تک ہی آ گیا سارا زخم تو تیرا ذکر بھی میری. علامہ صاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا. صحیح. آپ فرماتے ہیں کہ میں یا اللہ عرض کرتے ہیں یا اللہ میری زبان پر زخم آ جائیں گے تو میں پھر تیرا ذکر موقوف ہو جائے گا. تو پھر اللہ پاک اب تو مجھے صحت عطا فرما. پھر اللہ پاک نے آپ کے لیے چشمہ جاری فرمایا، آپ نے اس پہ غسل فرمایا، دوسرا چشمہ جاری فرمایا، ساری بیماریاں آپ کی ختم ہو گئی. پھر اللہ پاک نے وہ دنیا کی جو نعمتیں راحتیں تھیں دوبارہ سے آپ کو عطا فرمائی. لیکن آزمائش کے دنوں میں آپ نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا. قرآن کریم کی اگر آپ کی اجازت ہو ایک آیت کریمہ میں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. وہ موضوع کی مناسبت سے بہت زبردست. انسانوں کی اس کے اندر فطرت کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. آیت ضرور آپ ہی نے شامل کرنی، لیکن یہ جو بات تھی جو بڑی خوبصورت آپ نے بیان کی، حضرت ایوب علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا کہ راحت کتنے عرصے کی زندگی رہی، 80 سال، اور یہ بیماری 40. حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑا عرصہ ہے. 40 سال کا عرصہ. 40 سال بہت بڑا عرصہ ہے. لیکن آپ کا سوچ کا انداز کیا ہے؟ اور اگر ہم اسی کو لے لیں اور پھر آپ آیت شامل کیجئے گا کہ ہم پریشان ہیں، تو ہم دیکھیں کتنا عرصہ سے پریشان ہیں، اور نوکری اگر نہیں رہی تو کتنے عرصے سے ایک رات نہیں گزاری جاتی تو شرابہ کرنا شروع کر اتنے پریشان. یوں ذہن بنائیں کہ یار راحت میں اتنا عرصہ رہے تھے، تھوڑے عرصے کی تکلیف ہے. اور بالکل اسی انداز سے اگر سوچیں گے بھئی جاب تو اتنے عرصے سے کر رہے تھے، اب چھوٹی ہے تو کتنا عرصہ گزرا ہے، تو یہ انداز لیں گے تو انشاءاللہ ذہن بنے گا. باقی پریشانی تو اپنی جگہ رہے گی، آپ چاہے چیختے رہیں یا کچھ بھی کرتے رہو، اس سے وہ دور نہیں ہوگی. ذہن بنائیں گے اس طرح سے تو انشاءاللہ راحت ملے گی. جی آیت دیکھیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک آدمی بڑا بے صبرا اور حریص پیدا کیا گیا. اللہ. پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے برائی پہنچتی ہے نا تو وہ گھبرا جاتا ہے. تکلیف ہوتی ہے تو گھبرا جاتا ہے. اور جب اللہ پاک نعمت عطا فرمائے تو پھر دوسروں کو نہیں دیتا، اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے، روک کے رکھتا ہے. اور اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضَرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس طرح رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے. پھر جب اللہ پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دے تو وہ اس تکلیف کو بھلا دیتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا. اللہ. یعنی پریشانی میں ہے اللہ 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 کرتا ہے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ کر دے، یہ اللہ یہ کر دے. اچھا اب کیا ہوتا ہے جب اللہ پاک نے بیماری دور کر دی، نعمتیں دے دی، سب کچھ دے دیا، اب وہ نہ نماز کا پتہ نہ دعا کا پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں جیسے پہلے کچھ کرتے ہی نہیں تھے، پہلے رب کو پکارا ہی نہیں تھا. حقیقت بیان کر دی ہے. آیات آپ نے زبردست بالکل شامل کی ہیں، اور تجربے کی بات ہے. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے مناظر، یہ تجربے کی بات ہے کہ جاب نہیں تھی، پریشانی تھی، تو وہ مسجد میں ہی نظر آتے تھے، اور بڑا مطلب آنکھوں دیکھا بیان کر رہا ہوں. اور یہ ہوتا ہے، اور جو بیان کیا کہ جب پریشان اتنا اللہ اللہ دعا اور ہونی چاہیے پریشانی میں بھی. لیکن حدیث میں بھی یہ بتایا کہ راحت میں دعا کرتے رہو تاکہ جب پریشانی میں آؤ تو پھر بھی تمہاری دعا قبول ہو. جبکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب پریشانی ہوتی ہے جبھی اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے، جبھی محفل ہوئی، جبھی جو ہے وہ آیت کریمہ کا ورد اور یہ ساری چیزیں، اور جب پریشانی دور ہو گئی، راحت کا موضوع، آسانی کی زندگی کے اندر آ گئی، خوشی ملی، تو پھر اس رب کو بالکل بھول گئے کہ جس کے آگے اتنی اللہ اللہ اور گر گرا رہے تھے اور رو رہے تھے. تو یہ نہیں انداز ہونا چاہیے. ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ راحت میں بھی خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، اور مشکلات میں پریشانی آئے
تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب اگر آپ پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، تو آپ نے اللہ اللہ نہیں کرنی، اس کو نہیں پکارنا، دعا نہیں کرنی. اس حالت میں بھی، پریشانی میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، دعا کرنی ہے، لیکن راحت میں بھی، خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے. یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے. جی تو آگے چلے، کالز کی طرف چلے یا احمد رضا بھائی کی طرف چلیں؟ احمد رضا بھائی کی طرف چلتے ہیں، ایک بات لے لیتے ہیں. پھر حضرت یہ کیا کریں جی، اگر مشکلات ہی آئے جا رہی ہیں، پریشانیاں ہی آئے جا رہی ہیں، تو بھی کیا کریں؟ مشکلات آئی جا رہی ہیں، پریشانیاں آئی جا رہی ہیں، تو یہ جو حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کا جو واقعہ سنا، ان کے بارے میں اس سے زیادہ تو نہیں آ سکتی. سیرت الانبیاء اگر ہم پڑھ لیں تو یہ بہت ہے. زبردست کتاب ہے، اس میں ڈیٹیل سے مل جائے گا یہ واقعہ. بالکل. حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام پر جو اتنی بڑی آزمائش تھی کہ بیٹے کی فراقت کا جو غم تھا، وہ بچپن سے لے کے پھر بڑی عمر تک دور رہے. یہی فرماتے تھے فصبر جمیل، اللہ، بس صبر اچھا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ پاک نے انبیاء کو حکم ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا، آپ کے صدقے امت کو ارشاد فرمایا فصبر کما صبر اولو العزم، ایسے صبر کریں جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے. پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات اس واقعے سے سمجھ آئی. حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اس بیماری سے شفا یابی کی دعا مانگی تو عرض یوں کی، باری تعالی اب تیرا ذکر کرنا مشکل ہو رہا ہے. انسان اگر اس طرح سے اپنی مشکل، اپنی مصیبت کا ذکر کرے، مولا مجھے اچھا روزگار ملا تھا، میں تیری راہ میں صدقہ کرتا تھا، کیا بات ہے، اب میرا روزگار گیا تو اس نیکی سے محروم ہو گیا، میں چاہتا ہوں مجھے پھر اس نیکی کا موقع مل جائے. میری صحت یابی تھی، میرا جسم تندرست تھا، تو مولا کھڑا ہو کے تیری بارگاہ میں قیام کرتا تھا، تیری خاطر نمازوں میں سجدوں کو طول دیتا تھا، لیکن اب بیماری ہے تو اللہ اس سے محروم ہو گیا ہوں، اللہ اس لیے مانگتا ہوں پھر سے مجھے دے. تو یوں ہی رب کی خاطر عبادتوں کے لیے اور اس رب العالمین جل جلالہ کی طاعت کے لیے انسان اگر دوبارہ سے خوشحالی، انسان اگر دوبارہ سے رزق کی وسعت، انسان اگر صحت یابی، ان سب چیزوں کو مانگے تو یقیناً رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے خاص کرم ہوگا اور انسان کی آزمائشیں ختم ہوں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی. دنیاوی مثالوں سے بھی اگر اس چیز کو سمجھا جائے، انسان پر ہوتا ہے، یہ بات تو قرآن نے بتا دی، احادیث طیبہ نے بتا دی کہ مشکل آنی، دورانیہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے. اب چند چیزیں انسان غور میں رکھے، اس مشکل وقت میں اپنے آسانی کے لمحات کو یاد رکھے کہ اتنا زیادہ عرصہ مالک نے اتنا خوشحال رکھا، کچھ عرصہ آزمائش ہے تو میرا ہی امتحان ہے اور میری خاطر ہے. کن آزمائشوں میں انسان کی جو گناہ ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں اور اس کی آخرت کے معاملات اس کے لیے بہتر ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر دنیاوی طور پر دیکھیں تو ایک مثال دی گئی بڑی پیاری. کہا کہ دو دوست تھے، جہاز میں سفر کر رہے تھے اور بڑے گہرے دوست تھے، کوشش یہ تھی ساتھ بیٹھیں. اتفاق ایسا ہوا بیچ میں ایک شخص آ کے بیٹھا، وہ تھوڑے بھاری جسم کا تھا، اچھا، اور اس سے تھوڑی بو بھی آتی تھی. اب ہوا یہ کہ ایک جو دوست تھا وہ تھوڑی آ رہی تھی، زیادہ آ رہی تھی، ہاں بو تھی جو محسوس ہو رہی تھی اور کراہت دے رہی تھی. تو اس کی وجہ سے پھر دو دوست تھے، ایک دوست تو بڑا دکھی ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، اور وہ اسی چیز میں کڑتا رہا. 40 منٹ کی وہ فلائٹ تھی، تو 40 منٹ تک وہ اسی چیز میں مصیبت میں، پریشانی میں رہا. دوسرا بھی پریشان تھا، دوسرے کو بھی شروع میں آزمائش ہوئی، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ آرام سے بیٹھا پڑھ رہا ہے. فلائٹ ختم ہوئی تو جب وہ اس سے ملا اور کہا کہ تمہیں مشکل نہیں ہو رہی تھی، اس کا جسم بڑا تھا، ہمیں تھوڑا سیٹ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی صحیح طرح سے، پھر اس سے بو بھی آ رہی تھی، پھر ہم باتیں بھی نہیں کر پا رہے تھے. کہا کہ میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ یہ مشکل کتنی دیر کی ہے. اچھا، میں نے کہا 40 منٹ ہے. تو مجھے پتہ چل گیا میرے لیے یہ مشکل، یہ مصیبت کب تک کی ہے. پھر میں نے کہا اب ایسا کیا کروں کہ اس مشکل سے، اس مصیبت سے چھٹکارا ملے، اس کی طرف توجہ نہ کر سکوں. میں نے کہا میں ایک مشغلہ اپناتا ہوں، میں کچھ پڑھ لیتا ہوں، میری توجہ اس طرف جائے گی، ورنہ جب تک میں اس کو دیکھتا رہوں گا یا جب تک اس طرف توجہ رہے گی میں زیادہ خود کو مصیبت میں، مشکل میں ڈالوں گا. ایک اور پیاری مثال ہے، انسان، ایک استاد صاحب آئے کلاس میں اور ہاتھ میں گلاس تھا. کہا کہ میں اسے اگر 2 منٹ اٹھا کے رکھوں تو کیا ہوگا؟ طلباء نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. کہا 2 گھنٹے اٹھاؤں؟ کہا بازو میں تھوڑا درد ہوگا. کہا 2 دن تک اٹھاؤں؟ کہا کہ آپ کا تو بازو اکڑ جائے گا. کہا کہ اس سے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو گلاس ہے نا یہ ہماری مصیبت ہے، اسے تھوڑا سا محسوس کریں گے تھوڑی سی ہے، اسے 2 گھنٹے تک محسوس کریں گے اتنی بڑی ہو گئی.
اور جسے 2 دن تک یہ جتنا لمبا ہم سمجھتے جائیں محسوس کرتے جائیں یہ اتنی بڑھتی جاتی ہے. 2 منٹ میں اس گلاس کو، اس مصیبت، اس مشکل کو سمجھیں اور پھر اس سے صرف نظر کر کے دیگر معاملات میں لگ جائیں تو یہ مصیبت پھر آڑ نہیں بنے گی، یہ مشکل پھر آڑ نہیں بنے گی اور دوسرے کاموں میں رکاوٹ نہیں بنے گی. صحیح، بہت اچھی مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھایا ہے. ہمارے پیش آنے والی حالت، پیش آنے والے معاملات ہیں جس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، یہ در حقیقت حالات حاضرہ ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ بھی حالات حاضرہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ حالتیں پیش آتی ہیں. تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں. اب یہ ذہن بنانے کی بات ہے کہ آپ اس کو کیسے فیس کرتے ہیں. جو بڑی اچھی مثالوں سے بات کو واضح کیا کہ آپ چاہیں تو اس پریشانی کو ذہن پر سوار کر لیں، اس مشکل کو اپنے ذہن پر سوار کر لیں اور سوار کرنے کے بعد اس پریشانی کو اپنے لیے گویا بڑھا لیں. اور چاہیں تو اپنا اس انداز سے ذہن بنائیں کہ اب جو ہونا تھا ہو چکا، میرے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے، اب میں اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو ہونا تھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ہاتھ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ کر سکیں. تو وہاں کوئی اچھا ذہن بنا لیں. آپ اگر ٹریفک میں پھنس گئے، جس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، تو اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کی گالیاں دینے سے وہ ٹریفک نہیں کھل جائے گا، آپ کے شور کر جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، شور کرنے سے. تو آپ وہاں ایک ذہن اچھا بنا لیں کہ ٹھیک ہے یار، میں اتنی دیر یہاں کھڑا ہوں، درود شریف پڑھ لوں گا، ذکر اللہ کر لوں گا. کوئی اور معاملہ ہے اس کی طرف آپ ذہن ڈائیورٹ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے. آپ کو ہی فائدہ ہوگا، سکون میں رہیں گے. اور اس پہ کڑتے رہیں گے، کچھ بول فل بولتے رہیں گے تو آپ مزید پریشان ہوتے رہیں گے. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا ذہن بنائیں. اور اس حوالے سے میں ایک بات پڑھ رہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، کیفیات آدمی کی، جیسے غصہ ہو گیا، نفرت ہو گئی، یہ جذبات جو ہیں یہ انسان کے 12 منٹ تک ہوتے ہیں. یعنی یہ غصہ جو آئے گا نا، غصے کی جو کیفیت ہے آپ پر، یہ انسان کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں، ان کے ریئیکشن سے یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ غصے کے، نفرت کے، حیرت کے، اسی طریقے سے ایک جو لطف لینے کا جذبہ ہے، یہ کچھ احساسات ہیں، تو یہ 12 منٹ کے لیے دن پیدا ہوتے ہیں. اگر آدمی اپنے آپ کو 12 منٹ میں وہ قابو کر لے اور اس جذبات کی روح میں نہ بہے تو اس کے بعد پھر کیفیت نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیمیکل جو ریئیکشن آیا تھا وہ آہستہ آہستہ بیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آدمی اس کیفیت سے باہر آتا ہے. لیکن وہ غصہ آیا اور آپ نے فوراً ریئیکٹ کیا تو اب معاملہ بڑھتا چلا گیا. ابھی آپ پہ آیا، آپ نے جواباً جی کچھ بولا تو سامنے والے نے پھر کچھ بولا، پھر آپ نے کچھ بولا، پھر بات بڑھتی ہی چلی جائے گی. تو وہ 12 منٹ میں مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو جو بھی اس طرح کے جذبات پیدا ہوں اس میں تھوڑی دیر کے لیے خود کو روک لیجئے تو انشاءاللہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. ورنہ پھر ہاتھ سے نکلتا چلا جائے گا اور بات بگڑتی چلی جائے گی، بات بنے گی نہیں. اسی پر جو ہے نا، وہ یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی نا جی کہ چند منٹوں کا جو فوکس ہے نا، وہ چند منٹوں کا فوکس آپ کو پھر اس پر مستقل کر دیتا ہے. جی، یعنی وہ جو کیفیت ہوتی ہے، اگر تو آپ نے اس پہ کنٹرول کر لیا تب تو ٹھیک ہے. تو اس کے تحت جو ہے نا، وہ دانشور یہ بات کرتے ہیں کہ صحیح، اگر آپ کا مطالعہ، آپ چاہتے ہیں مطالعہ کرنا ہے، اب مطالعہ کرنے کے لیے نا ذہن تیار نہیں ہو رہا، یار سستی ہو رہی ہے، کچھ اور کام کر لیتے ہیں، نیند آ رہی ہے وغیرہ، تو آپ اپنے ذہن بنائیں کہ میں نے 5 منٹ یا 12 منٹ جو آپ نے فرمایا کہ بس میں اتنی دیر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دوسرا کام کر لیں. صرف میں اتنی دیر چلو مطالعہ کر لیتا ہوں. قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے تو کام کرتے 12 منٹ تلاوت کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں رکھ دوں گا، صرف 12 منٹ کر لیتا ہوں. نماز پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، کوئی اچھا کام کرنا ہے، تو اپنے آپ کو اتنی منٹ کے لیے کم سے کم تیار کر لیں. آپ جب اتنی منٹ کے لیے تیار کر لیں گے نا تو اس کے بعد پھر آپ مستقل اس پر جو نا وہ ہو جائیں گے، فوکس ہو جائے گا نا، پھر آپ کو اس پر استقامت مل جائے. لیکن آپ سوچیں گے 1 گھنٹے تک کروں گا، آدھے گھنٹے تک کروں گا تو نفس تیار نہیں ہوگا. لیکن تم چند منٹوں کے لیے اپنے آپ کو آپ نے تیار کر لیا تو اس کے بعد آپ کو اس پر جو ہے استقامت مل جاتی. زبردست. چلیں جی، کچھ کالز بھی ہیں، اب دیکھیں کچھ کالز میں سوال وغیرہ بھی ہیں، آپ حضرات نے جواب دینا ہے. جی کالز. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام جاری ہے. آج کا ٹاپک آپ نے رکھا ہے حالات. اچھے برے حالات دیکھنے میں آتے ہیں. بعض لوگ برے حالات میں جذباتی ہو جاتے ہیں، کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں، الٹے سیدھے کام کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ قتل و غارت کی طرف بھی نوبت آ جاتی ہے. غصے میں لڑائی جھگڑا کر جاتے ہیں، تنازعات میں پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح برے حالات کو کنٹرول کس طرح کیا جائے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ خوشی کے مواقع پر جو حالات
حالات ہوتے ہیں، ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، بدمست ہو جاتے ہیں، بعض لوگ شراب نوشی میں پڑ جاتے ہیں اور دیگر معاملات گناہوں کے کر بیٹھتے ہیں۔ خوشیوں کو کس طرح گزارا جائے اور اگر کوئی تکلیف پریشانی آ جائے تو اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی، پروگرام اسی حوالے سے جاری ہے اور بہت کچھ رہنمائی ہوئی بھی ہماری گفتگو میں، انشاءاللہ ساتھ رہیں گے تو اس پر اور بھی ہماری گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ جی نیکسٹ۔ ہم نے سنا ہے کہ مشکلات اور پریشانی ہماری اپنی ہی وجہ سے آتی ہیں، کہ ہم کس طرح اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں اور ہم کس طرح اچھے اور نیک انسان بن سکتے ہیں۔ چلیں جی، یہ بڑی اہم بات ہے، انشاءاللہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو عدنان بھائی ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ جی کال۔ عمر بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کے لیے تو بہت کچھ ہے، ابھی ہمارے پاس یہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی کالز۔ میرا کھلے آنکھ پروگرام میں سوال ہے کہ تنگی کے حالات میں زندگی کس طرح گزاریں؟ تنگی کے حالات میں زندگی کس طرح گزاریں، انشاءاللہ یوسف بھائی سے لیتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام محمد نتاری ہے، میں جاپور سے بات کر رہا ہوں، میں آج تو راسدہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میلے آتا روزہ مدینے میں ہے۔ زبردست، ماشاءاللہ، اللہ پاک خوش رکھے پیارے بچوں کو۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد ارسلان اتری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ عمر بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ ماشاءاللہ زبردست۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام زینب فاطمہ طاہرہ ہے، میں جانانو سے بات کر رہی ہوں۔ بکال بھائی مجھے یہ کلام سنا دے۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، لکھ لو خیرہ۔ آمین، ماشاءاللہ۔ کالز ہم نے کچھ شامل کی ہیں، اگر مختصر رپلائی کچھ عطا فرما دیں۔ یہ ہماری وجہ سے آتی ہیں مشکلات، پریشانیاں، کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو تمہیں مصائب، آلام، پریشانیاں پہنچتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے۔ اور آگے جو اپنا فضل بیان فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت کچھ تو وہ ہے جو اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ جو ہم کر رہے ہیں اسی کے مطابق سارے کے سارے حالات ہوتے تو پھر حالت کچھ اور ہوتی۔ اللہ کریم فرما رہا ہے یعفو عن کثیر، فرمایا کثیر وہ ہے جس کو ہم معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بندے کو اپنے آپ پر بھی غور کرنا چاہیے کہ میرا انداز زندگی کیا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کر رہا ہوں یا اسے ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوں۔ کام جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جو کاشت کر کے اور پھر اس سے گندم کی فصل کی امید رکھنا، ایسا ہوتا نہیں ہے، اور یہ مسلم حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے تو وہ پھر جیسا جو کام کر رہا ہے اللہ کریم اس جیسا ہی انجام پیدا فرما دیتا ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی کی جانب جو ہے وہ گولی چلاتا ہے تو اس کا انجام یہ ہے کہ سامنے والے نے مرنا ہے یا اس نے زخمی ہونا ہے، تو وہ ہو کے رہے گا۔ جب کوئی شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی کو مول لیتا ہے، فرائض کو پورا نہیں کرتا، نمازیں چھوڑ رہا ہے، اب وہ کہے کہ میں نماز ایک نہیں پڑھتا اور میری زندگی کے اندر سکون بھی ہو، اطمینان بھی ہو، چین بھی ہو، رزق میں بھی برکت ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سب کے سب آسائشیں، آرام۔ پھر ایک بات میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی رضا والے کام کرنے کے بعد آپ اتنے دولت مند ہو جائیں گے کہ دنیا میں کوئی دکھ آئے گا ہی نہیں۔ دکھ پریشانیاں آتی ہیں لیکن ان دکھوں میں وہ لوگ راضی ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس مصیبت پر انہیں ایک تو صبر کی توفیق دی ہے، ایک صبر والا جو اجر ہے وہ، اور پھر اس کے اندر وہ اپنے رب کی رضا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے واویلا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ راضی برضائے الہی ہوتے ہیں کہ میرا خالق، میرا مالک اس حال میں راضی ہے، سو میں اس پر راضی ہوں، اور پھر
بعض اوقات اس بلند مقام اور مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل ہے، پھر وہ اللہ کریم سے بھی دعا نہیں کرتے کہ اللہ اس کو بھی دور کر دے، وہ کہتے ہیں بس خالق و مالک جب تک اس حال میں مجھے رکھنے پر راضی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس وقت کیفیت بندے کی تبدیل ہو جاتی ہے، اور اصل زندگی یہی ہے۔ ہم لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والے کاموں کی طرف آ جائیں، آپ دیکھیں بات ہے صرف ذہن بنانے کی کہ ہم جب اپنا یہ ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی۔ آپ دیکھیں بخاری شریف میں جو مشہور واقعہ ہے اور تقریباً لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ غار میں جو لوگ قید ہو گئے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ نہ پھنس جاتے ہیں اور کوئی اس وقت میں ہم اور کچھ کر نہیں سکتے، چونکہ ذہن دینی نہیں ہوتا اس لیے فضول تبصرے کر کے وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ٹریفک جام ہے اور پھنس گئے اس کے اندر، آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ آپ حالات کوئی نہیں ہے، لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں، دیکھیں ٹریفک جام ہو گئی ہے اور میں یہاں پھنس گیا ہوں، ادھر پہنچنا تھا، ایک یہ تبصرہ ہے ختم نہ ہونے والا۔ اچھا ٹریفک اپنے وقت پر ہی چلے، اور اگر یہ ہو کہ وہ خالق و مالک جو آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، میں اس کی جانب رجوع کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی میرے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن چونکہ ذہن نہیں ہے تو ایک جگہ پھنس گیا ہے آدمی، وہاں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے بجائے فضولیات میں ہی پڑا ہوا ہے۔ پھر ماضی میں بھی کوئی ایسی نیکیاں نہیں ہیں قابل ذکر جن کو وسیلہ بنائے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ وہ جو لوگ تھے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے اور وہ پھنس گئے غار کے اندر، آپ دیکھیں اب جب انہیں نظر آیا کہ بھئی یہاں سے نہیں نکل سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں رہی، تو ایک تو یہ تھا کہ بندہ جو ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھ جائے، بس جی اب تو مرنا ہی ہے، مرنے کا انتظار کیا جائے۔ نہیں، انہوں نے کہا ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے، وہ فلاں کام بھی ہے، فلاں کام بھی ہے، فلاں کام بھی ہے۔ تو کچھ نیکیاں، کچھ اللہ کی رضا والے کام ایسے بھی ہونے چاہیے، ذہن بنانا چاہیے اپنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا انداز زندگی دیگر لوگوں سے ممتاز ہونا چاہیے، اور وہ ممتاز اسی صورت میں ہوگا اچھے کپڑے پہن کر، اچھے غذائیں کھا کر ممتاز نہیں۔ اللہ کا بندہ، اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ اس کی رضا والے کام کر کے دیگر لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ جی، اور آپ کی بات سے جو بات سمجھ میں آئی وہ ایک یہ بھی ہے کہ چاہے نیکوکار ہوں ان پر بھی پریشانیاں آتی ہیں، اور چاہے گناہگار ہیں ان پر بھی آتی ہیں، دونوں پر حالات گزرتے ہیں، فرق زیادہ آتی ہیں، نیکوں پر زیادہ آتی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے آپ سے کہا کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مشکلات کے لیے تیار ہو جا، ایسے آئیں گی جیسے سیلاب کے اندر تنکے بہہ کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن فرق وہ آتا ہے کہ ان حالات کے اندر اسے ٹیکل وہ کیسے کرتا ہے۔ وہ اللہ کی رضا پر چلنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو صبر کی بھی توفیق ملتی ہے، اس کو اچھی اچھی سوچ ملتی ہے، اچھی نیتیں ملتی ہیں، وہ پریشانیوں کے حالات میں بھی پرسکون ہوتا ہے۔ پریشانیاں، مشکلات ہوتی ہیں لیکن اس کو دلی سکون مل رہا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کی رضا پر چلنے والا نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے، اس کو سوئی بھی چبھ جائے، چونٹی بھی کاٹ لے تو اس نے ایسا آسمان سر پہ اٹھانا ہوتا ہے یا گھر سر پہ اٹھانا ہوتا ہے کہ لمان والحفیظ۔ تو حالات دونوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، ٹیکل کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ جی یوسف بھائی، کیا کریں اگر مشکلات کو کیسے فیس کریں؟ اس پر مزید سوال جو انہوں نے کیا تھا ہمارے سائل نے کہ تنگی کی حالت میں زندگی کیسے گزاریں۔ زبردست۔ یعنی اگر تنگی کی حالت ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ تنگی کی حالت پیدا ہونے سے پہلے اپنے آپ اپنی ایسی پلاننگ کریں کہ تنگی کی حالت پیدا نہ ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ زبردست۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بارش سے پہلے چھت بنائی جاتی ہے، بارش کے دوران تو چھت نہیں بنے گی نا۔ صحیح۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حالت جنگ میں جنگ کی تیاری نہیں ہوتی، بلکہ حالت جنگ سے پہلے حالت امن میں جنگ کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو تنگی پیدا ہونے سے پہلے پلاننگ ایسی کی جائے کہ تنگی پیدا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال، جو عام طور پر جو جاب کرنے والے، نوکری کرنے والے لوگ ہیں، مہینے کے آخری دنوں میں ان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اور جو تنخواہ ملتی ہے تو جو پہلا عشرہ ہوتا ہے تنخواہ ملنے کا، تو اس میں تو جناب دعوتیں بھی چل رہی ہیں، مرغ و مسلم بھی چل رہا ہے، اور پھر مہینے کے آخر میں چائے بھی دوسروں سے مانگ کر پی رہے ہوتے ہیں، شروع میں حاتم طائی کی قبروں پہ لاتے مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تنگی پیدا ہو رہی ہے، اس تنگی پیدا ہونے سے پہلے ہم نے پلاننگ نہیں کی ہے۔ پلاننگ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی جتنی انکم ہے
آپ اپنے اخراجات کو اس کے حساب سے مینج کر لیجئے کہ بھائی میں روزانہ کا میں اگر اتنا خرچہ کر سکتا ہوں تو میرے پاس آخر میں اتنے ریزرو میں جو ہے انکم میرے پاس ہونی چاہیے. تو یہ 1 مہینے کی، 6 ماہ کی، 1 سال کی آپ پلاننگ اس طریقے سے کر کے چلتے ہیں. اگر کوئی مہینے کے 25,000 روپے کما رہا ہے وہ اس کے حساب سے پلاننگ کرتا ہے. اگر مہینے کے کوئی 5 لاکھ روپے کما رہا ہے وہ اپنے حساب سے پلاننگ کرتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی انکم 25,000 روپے ہے، آپ 1 لاکھ روپے والی پلاننگ کر کے بیٹھیں گے تو کام خراب ہو جائے گا اور تنگی تو پیدا ہونی ہے. تو تنگی پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم نے ایسے برے حالات پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی پلاننگ اس طرح کی کرنی ہے، اپنے اخراجات کو اس طریقے سے مینج کرنا ہے. اپنی حالت، وہ کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے سے. تو اگر آپ کے پاؤں چادر سے باہر نکل رہے ہیں پھر آپ کہیں کہ یار یہ تو بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، گرمی بھی لگ رہی ہے، سب ہو رہا ہے، تو میرے بھائی ٹانگوں کو سمیٹ لیجئے تاکہ چادر کے اندر آپ کے پاؤں آ جائیں. حدیث پاک میں ہمیں اس کی ترغیب دلائی زبردست اور بڑے بہترین انداز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت فرمائی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت امام حاکم نے نقل کیا ہے، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، مشہور حدیث پاک. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کی پلاننگ اس سے پہلے کر لو، یعنی 5 چیزوں سے پہلے اس کی پلاننگ کر لو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. پلاننگ کرنی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ بعد والی ناپسندیدہ حالت پیدا ہو، اپنی موجودہ حالت کو غنیمت جاننا ہے. سبحان اللہ. بات وہی حالت والی ہے یا 5 حالتیں بیان کی گئی ہیں اور ان کی ضدوں کو بیان کیا گیا، لیکن فرمایا پلاننگ پہلے سے کرنی ہے. اگر وہ نقصان نہ ہو اس سے پہلے آپ نے پلاننگ کرنی ہے. وہ کیا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. یعنی جوانی کی جو حالت ہے، بوڑھا ہونے سے پہلے، جب آپ بوڑھا ہونے کے بعد وہ کام نہیں کر سکیں گے جو جوانی کے اندر کیا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جوانی کی حالت کو غنیمت جانو اور جوانی میں وہ کام کر لو جو بڑھاپے میں تم نہیں کر سکو. صحیح. پھر فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اگر بیمار ہو جاؤ گے تو تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکو گے. ابھی صحت مند ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، قرآن کریم کی تلاوت کر لو، اللہ پاک کی عبادت کر لو، اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے تھوڑی محنت کر لو، تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی دین کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ گھر سے باہر نکلیں، اپنی قربانی دیجیے وقت کی. پھر فرمایا غناءک قبل فقرک. یہ آ گیا ہمارے سائل کا سوال کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراخ دستی دی ہے تو تنگ دستی سے پہلے اس کو غنیمت جانو. صحیح. فقر سے پہلے اپنے غنا کو غنیمت جانو. آپ کہ یار ابھی بھی تو میں فقر میں ہی ہوں، اس سے پہلے کہ اس سے زیادہ فقر پیدا ہو جائے. صحیح. اس سے زیادہ کہ اس سے زیادہ پریشان ہو جائے. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ غناءک قبل فقرک و فراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. مصروف ہونے کے بعد آپ بہت سارے کام اچھے نیکیوں والے نہیں کر پاتے ہیں. فارغ ہے تو کام کر لیجئے، مطالعہ کر لیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کر لیجئے، علم دین سیکھنے کے لیے وقت نکال لیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کر لیں، اجتماعات میں شرکت کر لیجئے، اور بہت سارے اچھے کام آپ فلاحی کام کر سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، بہت سارے اچھے کام کر سکتے ہیں. پھر آخر میں فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے. جب زندگی اللہ پاک نے دی ہے، مرنے کے بعد تمنا ہوگی میں نماز پڑھ لوں، سبحان اللہ کہہ لوں، ذکر کر لوں، تسبیح بیان کر لوں، لیکن اس کے بعد دارالعمل نہیں ہوگا، دارالجزا ہوگا. یہ دارالعمل ہے، ابھی عمل کرنے کی اجازت ہے اور اس کی جزا ہمیں مرنے کے بعد ملے گی. مرنے کے بعد عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور مرنے کے بعد صرف جزا ملے گی. اچھا کام کیا اچھی جزا، برا کام کیا بری جزا. تو اسی لیے اگر تنگ دستی آنی ہے، اللہ نہ کرے، تو تنگ دستی سے پہلے پلاننگ کرنی ہے. اللہ نہ کرے تنگ دستی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی، اب مایوس نہیں ہونا ہے، اب صبر کرنا، مایوس نہیں ہونا ہے، صبر کرنا ہے اور اب اس مشکل سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے کہ میں مشکل سے نکلوں کیسے. آپ کمرے میں بند ہو گئے، لاک ہو گیا، چابی گم ہو گئی ہے، تو آپ بیٹھے ہیں دیواروں پر سٹ پٹکیں گے اور باتیں کریں گے، مایوسی پیدا کریں گے اور لیٹ کر موت کا انتظار کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ چابی کو تلاش کیجئے. اگرچہ ریت ہے، اگرچہ پانی ہے، لیکن چابی کو تلاش کیجئے، ہاتھ پاؤں تو مارے، نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کیجئے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے. تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل،
کوئی نہ کوئی راستہ نکال. بہت خوبصورت رہنمائی ہمارے یوسف مدنی بھائی نے فرمائی ہے کہ اگر تنگ دستی میں ہے، پریشانی میں ہے، تو پہلے سے پلاننگ کرنی ہوتی ہے. پہلے کہ ایسی پلاننگ کریں، ایسے انداز سے رہیں کہ یہ تنگ دستی کے لمحات آئیں نہ، اور جو مقدر میں ہے ظاہر ہے وہ ہو کر رہتا ہے. تو اس کے لیے بھی دین نے رہنمائی دی ہے کہ اگر ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اور بڑی جو خوبصورت حدیث پاک سنائی ہے اس سے بہت کچھ رہنمائی ملتی ہے کہ اپنی صحت کی حالت کو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیں، اس میں ایسے کام بھی کریں. اور جوانی کو اگر ہم یوں بھی سمجھیں اس کو کہ جوانی کے اندر صحت میں اس انداز سے جوانی گزاریں کہ پھر بڑھاپے کے اندر اور حالت دگرگوں نہ ہو جائے. یعنی اس پہ بھی پوری بات ہو سکتی ہے کہ اپنی صحت میں آدمی ایسی اس صحت کو برباد کرتا ہے جوانی میں بھی، جو الٹی سیدھی چیزیں کھانا اور عجیب عجیب حرکتیں کرنا، کہ اس کے بعد جب وہ بڑھاپا آتا ہے تو پھر ایک دم ایسا آتا ہے کہ لمان و لفیظ. جو سیونگ وغیرہ کرنی تھی یہ بھی سوچنے کی بات ہوتی ہے، ابھی جوانی میں کر لیں. اگر غنا ہے، حالت ہے کشادہ دستی کی، تو آگے کے لیے تیاری کر لیں. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات پھر وہیں یاد آتی ہے جو عدنان بھائی نے کہا تھا کہ علم دین کی کمی، دین سے دوری، اس کی وجہ سے یہ مشکلات مزید بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہمیں سمجھ بھی نہیں پڑتا کہ کیا کرنا چاہیے. اور چلتے ہیں، ایک پیکیج ہمارے پاس موجود ہے، ایک کلپ ہے، انشاءاللہ وہ شامل کرتے ہیں، پھر کچھ میسیجز اور عمر بھائی کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. میری تمام نوجوانوں سے، کیونکہ زیادہ تر اس میں نوجوان ہمارے زیادہ انوالو ہوتے ہیں، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک کریز ہے، سمجھے، میڈیسن، یہ باڈی بلڈنگ کا کریز ہے، کریز، بالکل کریز ہے. اور باڈی شیپ کے تعلق سے ایک عجیب و غریب ایک مینٹلٹی ڈیولپ ہوئی ہے، اسٹیبلش ہوئی ہے. یہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے تو کس قدر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہونا. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ایک بینگ مسلم ہمیں جو بھی چیز کرنی ہے، سوچنی ہے، وہ ایک اللہ اور اس کے رسول کے احکام، دین متین کے احکام کو سامنے رکھ کر کرنا ہے. حدیث سے بڑی واضح ہے کہ اللہ پاک کو صحت مند مومن بیمار مومن سے زیادہ پسند ہے. جی بالکل. اور اس کی وجہ جو شروحات میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحت مند اور ایک توانا تندرست مسلمان اپنے رب کی عبادت کرنے میں، روزے نماز میں، حج میں، حقوق کی بجا آوری میں، اور بہت سارے دین اور دنیا اور آخرت کے کاموں میں وہ ایک بہتر طریقے سے پرفارم کر لیتا ہے. لیکن جب ایک بیمار آدمی ہوتا ہے تو اس سے اپنے فرائض پورے نہیں پڑے جاتے، وہ دیگر عبادات میں پھر سست ہو جائے گا، روزے نہیں رکھ سکے گا، حج کے لیے جانا چاہے گا تو اس کے لیے کافی سوچے گا، یار کیسے عرفات میں جاؤں گا، تو کیسے مینا جاؤں گا، تو طواف کیسے کروں گا، تو صحیح کیسے کروں گا. وہ اپنی وہ مرض اور اپنی بیماری کی وجہ سے اس معاملے میں وہ غور و فکر کرتا رہے گا. تو اپنے آپ کو صحت مند رکھنا کہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے اور اپنے دنیا اور آخرت کے بہتر کاموں کے لیے، تو اس کے لیے ایکسرسائز کافی ہوتی ہے. باڈی بلڈنگ یہ بیسیکلی جو میں سمجھ پایا ہوں باڈی بلڈنگ کو، وہ زیادہ تر آپ کو لے کے کسی اور طرف بھی چلی جاتی ہے. ایکسرسائز کرنے سے جنرلی عمومی طور پر آپ کسی تکبر کا شکار ہو جائیں اس کا چانس کم ہے، اور باڈی بلڈنگ کی وجہ سے مغرور والی چال آپ کی ہو جائے اس کا چانس زیادہ ہے. اور پھر وہ کہ پھر جب آپ آرم بنائیں گے تو پھر آرم بھی دکھائیں گے، اور بدقسمتی کے ساتھ جب آپ تھائز بنائیں گے پھر تھائز بھی دکھائیں گے. تو پھر یہ جو کچھ شولڈر بنائیں گے تو شولڈر بھی دکھائیں گے، جب چیسٹ بنائیں گے تو پھر چیسٹ بھی دکھائیں گے. پھر ساری چیزیں آدمی کو پریشان کر سکتی ہیں. تو کر کیوں رہا ہے یہ ضرور دیکھا جائے گا. صحیح. اسی کے بعد ہی ڈیفینیٹلی آپ حکم لگا سکتے ہیں نا. ہر ایک چیز کو ناجائز بھی نہیں کر سکتے. صحیح. یہ مطلب کہ بالکل ناجائز ہوگا، یہ بالکل حرام ہوگا. تو کر کیوں رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، پھر اس نیت پر بھی کیا وہ ناجائز کا حکم لگے گا نہیں لگے گا، یہ دیکھنا ہے کہ یہ نیت صرف مذموم کی حد تک ہے کہ اس کی مذمت کی جائے گی، نہیں کرنی چاہیے تھی، بری نیت ہے، یا واقعی اس کی شرعی گرفت ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ جب تک اس شخص سے ہی وہ غور کرنا پڑے گا اس کو کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. پھر جہاں کر رہا ہوں وہ دیکھا جائے گا کہ میل فیمیل کا ساتھ ہے. اب عورتیں مرد اگر ساتھ مل کر ہی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو بھی بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس کی ڈیفینیٹ شریعت اجازت کیسے دے گی. اس طرح اگر وہاں میوزک چل رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں چلیں، جو بھی خلاف شرع چیزیں اگر اس ایریا کے اندر ہیں تو اس کی تو ظاہر ہے کہ شریعت اجازت نہیں دے گی. یا پھر یہ کہ کسی کے
بدن کے اس حصے کی طرف نظر جاتی ہے جو کھلا ہوا جس کا دیکھنا شریعت نے جائز نہیں رکھا، ستر عورت ہے، مرد کے ساتھ بھی ہے، تو عورت کا تو معاملہ بالکل بھی جدا ہو جائے گا، تو یوں پھر یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ جی کلپ کے ذریعے بھی بڑی خوبصورت ہمیں رہنمائی ملی کہ بہت ساری پریشانیاں اور دشواریاں ہماری صحت سے بھی متعلق ہوتی ہیں، کہ جب آدمی صحت مند نہیں ہوتا تو اس کے بعد وہ پریشانیوں اور مشکلات میں پڑ جاتا ہے۔ اب یہ صحت کا خیال کون رکھے گا؟ وہ حدیث پاک بھی ہم نے سن لی کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، تو صحت کے اندر ایسے کام کیجئے کہ وہ صحت برقرار رہے، مزید اچھی رہے آپ کی ہیلتھ، تو انشاءاللہ بیماریوں سے بچیں گے بھی۔ تو یہ بھی ہمیں دین ہی رہنمائی دے رہا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت اس کی طرف کم توجہ ہوتی ہے، یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جیسے ہم نے بات کی نا غصے پر، اب یہ غصہ یوں کہہ لیجیے پریشانیوں کی ایک بہت بڑی جڑ ہوتی ہے، بنیاد، یعنی غصہ آیا باس سے لڑ پڑے یا اپنے ہیڈ سے لڑ پڑے، نوکری چلی گئی، اب نوکری چلی گئی، پیسوں کی پریشانی ہوئی، پیسوں کی پریشانی ہوئی تو گھر میں بیگم سے بچوں سے لڑائیاں شروع ہو گئیں، یعنی ایک جہان کھل گیا دشواریوں کا۔ اب باس سے لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ جناب آپ نے نیند ہی پوری نہیں کی تھی رات کو، جب نیند آپ نے پوری نہ کی ہو تو اس کے بعد جب آپ جائیں گے جاب پر تو دماغ آپ کا گھوم رہا ہوگا، یا آپ نے کھانا ہی صحیح نہیں کھایا، آپ نے جو یہ بھی پورا بیان کیا، انسولین جب جسم میں کم ہوتی ہے یا جناب شوگر لیول جب ڈاؤن ہوا ہوتا ہے بہت زیادہ تو غصہ آتا ہے۔ اب آپ نے یہ کیفیت پیدا کی ہوئی ہے، آپ بہت سے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، آپ نے ہم تو سوتے ہی نہیں ہیں جی، بس تھوڑا دیر سو لیے، آپ سو لیے تھوڑا دیر، لیکن جو آپ گئے نا پھر تو آپ نے اور بھوکے پیٹ ایسے ہی اٹھ کے چلے گئے تو آپ کا تو لیول گرا ہوا ہے شوگر کا، تو ذرا سی بات پر بھی آ جائے گا آپ کو غصہ، اور پھر آپ کہتے ہیں جی غصے پہ قابو نہیں رہتا، آپ لڑ جھگڑ لیے، اور اس کے بعد پھر پریشانیوں کا ایک دشواریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ نیند پوری ہونا، یہ غذا کا اپنا خیال رکھنا، یہ ایکسرسائز وغیرہ کرنا، صحت کا خیال رکھنا، یہ آپ کے ایموشنز کو صحیح کرتا ہے۔ خود بخود آپ کی نیند پوری ہے، اگر آپ کے جو ہے وہ صحت ٹھیک ہے، بحال ہے، تو آپ کا غصہ خود بخود آپ فیل کریں گے کنٹرول ہو رہا ہے، خود بخود سامنے کی جو ہے وہ سامنے والے کی تیز بات بھی آپ برداشت کر پا رہے ہیں، یہ باتیں بھی آپ کو یاد آ رہی ہیں جو آپ سن رہے ہیں نا۔ جب نیند پوری نہیں ہوتی تو دماغ ہی نہیں صحیح کام کر رہا ہوتا، تو یہ جو جتنی آپ نے باتیں آپ نے سنی ہیں وہ جب موقع پڑے گا تو پتہ چل رہا ہے وہ باتیں یاد ہی نہیں آ رہی۔ باتیں کیوں نہیں یاد آ رہی؟ اس لیے کہ دماغ فنکشن ہی نہیں کر رہا، کام ہی صحیح سے نہیں کر پا رہا وہ اپنا، یا جو صحت کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں، دماغ کو بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، گاڑی چلتی ہے نا اس میں پیٹرول ڈلتا ہے تو ہی چلتی ہے، تو اسی طرح یہ آپ کا جسم ہے، اس کی بہت ساری نیڈز ہوتی ہیں، وہ آپ نے پوری نہیں کری نا تو آپ کھینچ تو رہے ہیں، کھینچ تو لیں گے، چل رہا ہے آپ کا جسم ساتھ دے دے گا، لیکن پراپر کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ بائک کی ٹیوننگ سروس وغیرہ پراپر نہیں کرواتے رہیں گے، گاڑی صحیح کرواتے نہیں رہیں گے تو وہ کھنچتی تو رہے گی کچھ نہ کچھ کر کے، اس میں تاں ٹوں دھاڑ دھاڑ آوازیں بھی آتی رہیں گی، چلا رہا ہوں، لیکن پھر جب وہ ایک دم بیٹھتی ہے نا پھر آپ رو رہے ہو تو یہ کیا ہو گیا؟ تو باعث کہ تم نے پراپر ورک نہیں کیا، جو کروانے کے کام تھے وہ کیے نہیں، تو اب نتیجہ بھگتو۔ اسی طرح آپ کا جسم کے ساتھ بھی ہے، اس جسم کو لے کر ہی ہم نے ہر حالت سے نبرد آزما ہونا ہے، ہر مشکل سے بھی لڑنا ہے، آسانی کے اندر بھی اسی جسم کے ساتھ وہ راحتیں بھی راحتیں جب ہی رہیں گی جب آپ کے جسم صحیح ہے۔ اب عجیب عجیب چیزیں کھا کے آپ نے دانت برباد کر لیے، زبان میں ایسی کیفیت ہو گئی کہ ذائقہ ہی نہیں محسوس ہو رہا، تو آپ لاکھ چیزیں کھائیے، اب دانت میں درد ہو رہا ہے، آپ کھا ہی نہیں سکتے، بیٹھے ہوئے دانت پکڑ کے، ارے بھائی اتنی اچھی چیزیں پکی ہیں جی میں نہیں کھا سکتا جی، دانت میں درد ہے، یا جو ہے وہ گٹکے کے اندر تمباکو تیز ہو گیا تھا تو زبان کٹ گئی ہے، اب آپ وہ راحت بھی انجوائے نہیں کر سک رہے، وہ نہیں کھا پا رہے وہ چیز، تو یہ کس نے کیا بھائی؟ کسی اور نے دشواری نہیں دی، آپ نے خود کو خود دشواری دی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو بھی طویل ہو گئی، عمر بھائی کی طرف بھی جانا ہے، وقت بھی کم ہے، میسیجز بھی بہت سارے ہیں، تو ہمارے فرمائش ہے بھائی سید عابد اتاری کو بھی پروگرام میں بلایا جائے، ہوسٹنگ چلے جی، یہ تو مجلس دیکھے گی۔ نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ شہر رمیز احمد اتاری ہیں۔ اچھا جی، اور سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا، نبی کا لب پہ جو ذکر آیا، اور عبدالحبیب بھائی کا کلام بھی سننا ہے۔ کمالیہ سے بھی ہے فرمائش ہے کہ خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اور گجراوالا سے اسلامی بہن کا بھی میسج ہے۔ اچھا جی، بہت ساری فرمائشیں ہیں، ایک ہے بھائی آج تو ضرور کلام سنوا دیجئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ چلے جی، یہ فرمائشیں کلام کی ہیں، نعتوں کی ہیں، کچھ نہ کچھ
پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میسیجز اگر سناتا رہا تو اس میں زیادہ ٹائم ہو جائے گا. جی کچھ نہ کچھ اشعار شامل کیجیے. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے تسکین میں ڈھل جاتے ہیں غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہو
ہے حالات بدل جاتے ہیں غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں سفر ہمارا بھی سرکار مد گلزار مدینے کا تمہارے روضے پہ جس وقت حاضری ہوگی مجھے یقین ہے بڑی پیاری وہ گھڑی ہوگی زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم نگاہ بد خزرہ کو چومتی ہوگی یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام سنائے ہمارے عمر بھائی نے. اور یہاں ایک سوال بھی تھا کہ جی مجھے پوچھنا تھا کہ اگر انسان ٹینشن میں ہو تو کیا کرنا چاہیے. نعتیں سنیں. اگر آپ غور کریں تو جو کلام پڑھے ہیں اس میں بھی بہت کچھ پیغام ہے. پیارے نبی کا نام آتا ہے سب مشکلات جو ہے دور ہو جاتی ہے, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, غم سبھی راحت و
تسکین میں بدل جاتے، ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. تو یہ پریشانیاں ہوں، ٹینشن ہو، اور آج کل تو ملتا ہے نا کان میں لگاتے ہیں، وہ لگائیں اور کیا چلائیں، نعتیں. یہ خوبصورت کلام سنتے چلے جائیں، انشاءاللہ وہ ٹینشن جو ہے وہ دور ہوتی چلی جائے گی. اپنی توجہ بانٹ دیں، انشاءاللہ مدینے کی طرف توجہ ہو جائے گی تو ٹینشن دور ہونا شروع ہو جائے گی. احمد رضا بھائی کی طرف آتے ہیں، بڑی دیر سے خاموش ہیں، سب کچھ لب کشائی فرمائیں. اور مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، اللہ کو یاد کریں. دعا کیا فرمائیں گے؟ دعا، وظائف یا کوئی وظیفے بھی ہیں، کیا کریں؟ بالکل، جب انسان پر مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو اسے حل کرنے کے بڑے خوبصورت طریقے قرآن و حدیث میں جو بیان کیے گئے ہیں، اس میں توبہ و استغفار ہے. انسان رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، صحیح، تو اس کے لیے حل مشکلات کا ایک بہترین طریقہ ہے. اسی طرح انسان دعا میں کوشش کرے، اور خاص طور پر دعا کرے کہ الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرم. دعا تقدیر مبرم بدل دیتی ہے. دعا میں اتنی طاقت ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے جسے یہ پسند ہو کہ مشکلوں میں اس کی دعائیں قبول ہوں، اسے چاہیے کہ رخا میں، نرمی میں، جب اس کے لیے آسانیاں ہوں تب بھی رب سے مانگا کرے، اللہ دعائیں کیا کرے. جب ان حالات میں، اچھے حالات میں رب کو یاد رکھے گا، دعائیں کرے گا، تو جب مشکلیں آئیں گی تب بھی اس کی دعائیں قبول ہوں گی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرات المناجی میں اس بات کو لکھا ہے کہ ہر صورت کی ایک تاثیر ہے، ایک خاص اثر ہے، اور سورہ یاسین یہ حل مشکلات کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے. اچھا، حل مشکلات کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت ہو، اور خاص طور پر قرآن میں جس کا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایمان والو نماز سے، صبر سے، اور اس کا بعض نے مفسرین کے مطابق روزے سے اپنی مشکلوں پر، اپنی پریشانیوں پر، ہر چیز پر مدد طلب کرو. روایتوں میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان بیان فرماتے ہیں کہ جب پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی عظیم معاملہ درپیش ہوتا تو اب نماز ادا فرماتے. اچھا، اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے تھے. یہ خوبصورت طریقہ ہے کہ نماز پڑھ کے انسان پھر رب سے دعا کرے اور اپنی اس مشکل کا حل تلاش کرے، اپنی اس مشکل کا حل اللہ پاک سے دریافت کرے، تو انشاءاللہ وہ مشکل، وہ پریشانی، وہ غم، وہ تکلیف دور ہو جائے گی، آسانیاں ہو جائیں. سبحان اللہ. تو پریشانیاں ہوں، مشکلات ہوں، اس پر جیسے ہم نے شروع میں بھی گفتگو کی تھی کہ تیاری کرنا اور پہلے سے جو ہے وہ پلاننگ کرنا، یہ سب اپنی جگہ، اور آسانی کے حالت میں بھی اللہ پاک کو یاد کرے. لیکن اگر مشکل آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو اس میں بھی اللہ کو یاد کریں. جو وظائف وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ بڑی اچھی بات ہے. اور ایسا نہیں ہے ہماری گفتگو سے کہیں شروع میں کوئی یہ تاثر نہ لے لے کہ ہم یہ بات کر رہے ہوں کہ جناب مشکلات ہوئی ہیں تو اب بس کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، اب بھی اللہ کو پکارے، ہر حال میں اللہ کو پکارے. اور عدنان بھائی کی طرف آؤں گا اور خاص طور پر ایک بات لے کر آؤں گا. اچھا، پہلے ہی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہماری یہی رہنمائی کی ہے کہ جہاں سے مسئلہ حل ہونا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ کی جانب رجوع کیا جائے. حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابو ہریرہ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹھو نماز پڑھو کہ اللہ کریم نے نماز میں شفا رکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی، اللہ کریم نے میری تکلیف کو دور کر دیا. اچھا، ایک شخص آیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مجھے حل ارشاد فرمائیے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، طبرانی کبیر میں بھی، دیگر اور کتابوں کے اندر موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا اٹھو نماز ادا کرو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا. اللہ کریم نے جو ہے اس بندے کی آنکھوں کو لوٹا دیا، جو بصارت تھی وہ واپس آ گئی، آنکھیں جو تھی وہ لوٹ آئیں. اچھا، ایسے ہی دیگر جو مشکلات ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ کے پاس ایک آدمی جانا چاہتا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے، جا نہیں پا رہا، وقت نہیں دے پا رہے. خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ انہی سے ہے غالباً. ان کی بارگاہ میں وہ بندے نے وہ ملا اور کہا کہ جی وہ میرا مسئلہ حل نہیں حل ہو رہا،
میں وہاں جانا چاہتا ہوں، ملاقات نہیں ہو پاتی، تو آپ سفارش کر دیں ان سے۔ تو انہوں نے یہی دعا، یہی نماز اور اس کے بعد والی جو دعا تھی، جو مدنی پنصورہ کے اندر بھی موجود ہے، دیگر اور کتابوں کے اندر بھی صلاۃ الحاجت کے نام سے جو ہے وہ مشہور اور معروف ہے یہ، تو آپ نے وہی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو مسئلہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے حل ہونا تھا، وہ حل بھی ہوا، اور فرمایا کہ آئندہ بھی کوئی پریشانی ہو تو میرے پاس چلے آنا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جب اپنی سمت کو درست کر لیں گے مسائل کے حل کے لیے، تو پھر مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو درست طریقہ کار ہے اس کی طرف نہیں آتے۔ مثال کے طور پر دو آدمی ہیں، گاڑی خراب ہو گئی ہے ان کی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیچ روڈ میں خراب ہو گئی ہے، اس کو سائیڈ پر لگا دیا جائے۔ دونوں بڑی محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن گاڑی ٹس سے مس نہیں ہوتی، گاڑی رک گئی ہے۔ اب دیکھیں، محنت کر رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، لیکن جب تک سمت کا تعلق جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، اس کی جو سمت ہے محنت کی، مشقت کی، اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک ادھر سے دھکا لگا رہا ہے گاڑی کو، اور ایک ادھر سے دھکا لگا رہا ہے، اور چاہ یہ رہے ہیں کہ اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو پسینے سے ہلکان ہو گئے ہیں، حالت خراب ہو گئی ہے، لیکن گاڑی نہیں ہلے۔ بھائی نہیں ہلے گی۔ بات یہ ہے آپ نے جو آپ کی محنت کا، مشقت کا جو انداز تھا، جو رخ تھا، وہ درست نہیں ہے۔ تو جب تک درست انداز میں مشقت جو محنت ہے وہ نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ درست نہیں ہوگی۔ وہی حدیث پاک جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کی تھی، اسی کے تحت مفسرین حضرت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے خلیفہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جب بندے اللہ تبارک تعالی کی جانب رجوع کرتے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ میری طرف کیا کریں، ذکر کریں، عاجزی اختیار کریں، پھر بادشاہوں کی طرف سے میں کافی ہو جاؤں گا، پھر حکمرانوں پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فرمایا میں کافی ہو جاؤں گا ان کے لیے۔ اور فرمایا پھر یعنی وہ رعایا کے ساتھ سلوک و محبت سے پیش آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے خلیفہ فرماتے ہیں اس حدیث میں ایسے موقع پر جو علاج حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، افسوس کہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس کا خلاف کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی چیخ و پکار میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضرات صوفیہ کرام نے اس حدیث پر عمل کیا، اور حق سبحانہ و تعالی نے فرمودہ علاج میں شب و روز مشغول ہیں، مسلمانوں کو اصلی معنوں میں مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہی حضرات صوفیہ لوگوں کو ذکر الہی میں مشغول رکھتے ہیں اور اسی کی ترغیب دیتے ہیں، تضرع اور زاری کا سبق پڑھاتے ہیں، کامل مومن بناتے ہیں، تاکہ حق سبحانہ و تعالی بادشاہوں کے دلوں میں ان کی محبت و رحمت ڈال دے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے مسائل حل ہوں درست، اس کے لیے ایک ہی پوائنٹ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب رجوع کریں۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ پریشانیاں آئی ہیں تو اس کے لیے جس در پر رجوع کرنا چاہیے، سب سے پہلے اس در پر رجوع نہیں کیا جا رہا ہوتا، اور وہ در کون سا ہے، وہ دروازہ کون سا ہے، وہ اللہ پاک کا دروازہ ہے، اللہ پاک کا در ہے۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، وہاں سے سارے کام بن جاتے ہیں، اصل وہیں سے سب کچھ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب مصیبت آئے، اور مصیبت آنے پر مصیبت کے وقت بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اور اس پر یہاں میں اتنا اور عرض کروں گا کہ اس کی طرف توجہ رکھے کہ کہہ کیا رہا ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ جانا۔ اور جب یہ کہتا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے، اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور ہو سکے تو جس انداز سے رجوع کرنا چاہیے، میں یوسف بھائی کی طرف بھی آؤں گا، اور وہی بات عرض کر کے ہو سکے کوئی پریشانی آئے، کوئی بڑی مشکل آئے، ہو سکتا ہے جو گھروں پر دیکھ رہے ہوں بہت ہی دل گرفتہ ہو، کوئی ایسی اس پر مصیبت ہو کہ وہ ہو سکتا ہے سوچ رہا ہو کہ حضرت یہ باتیں تو آپ کر رہے ہیں، پر جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، میرا دل جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا چھوٹا سا بچہ ہو ہاسپٹل میں داخل، اور ڈاکٹر بھی کوئی امید افزا باتیں نہ کر رہے ہوں، کسی کے والدین کے ساتھ، کسی اپنے کے ساتھ بہت پریشانی میں ہوں۔ یہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے نا، ہو سکے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، جب مسجد جائیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اور ایک بات ہو سکے تو رب کی بارگاہ میں عرض کریں، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا
میں تیری رضا پر راضی ہوں، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکل ہے، اب کہ مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ ہاں پھر عرض ضرور کرے رب کی بارگاہ میں اسے کہ تصور میں خانہ کعبہ کے پاس پہنچ جائیں۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر، یہی کہتے ہیں نا، تصور میں ہی پہنچ جائیں اور خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے پہنچ کر سوچے میں اللہ کے در پر آ گیا، اللہ کے گھر پر آ گیا، اور پھر وہاں رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانی عرض کریں۔ کوئی کسی کے گھر پر جاتا ہے، دروازے پر جاتا ہے، تو جو سخی ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتا۔ اللہ تو سب سے بڑھ کر جواد ہے۔ تو آپ رب کی بارگاہ میں لو لگا کر دیکھیں، صحیح معنوں میں جس انداز سے لو لگانی چاہیے، اس در سے خالی نہیں جائیں گے۔ ہاں دل میں اللہ کی جو اللہ کی طرف سے سب کچھ معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے، اس پر راضی رہنے کا جذبہ ہو کہ اللہ میں راضی ہوں، ہاں مولا آسانی عطا فرما دے، ایک جذبے کے ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کریں۔ کیا فرمائیں گے یوسف بھائی؟ آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اس پر مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ کیا بات؟ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت ابو سلمہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان تھی اور بڑے دکھ کے عالم، بڑا خوبصورت واقعہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، ان کو اس دکھ کی حالت میں دیکھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ یہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جر لی فی مصیبتی، اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ابو سلمہ سے بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے اچھا عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا نے اچھا ملے گا، وہ یعنی وہ تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور ہر وقت مسکرانے والے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے، تو وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ابو سلمہ سے بھی اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ پڑھیں، اللہ پاک کرم کرے گا۔ انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پورا سرکار علیہ السلام نے جو دعا ارشاد فرمائی، انہوں نے دعا پڑھی، اس کے کچھ عرصے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے خود ان سے نکاح فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیے کہ جب اب مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو اب اس میں اللہ کے کرم کی کو صدا دینی ہے۔ ہمارے عمر بھائی نے جو کلام پڑھا کہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، کب؟ جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اچھا کرنا یہ ہے کہ اللہ کے کرم کو صدا دینی ہے، یعنی اللہ کا کرم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی غم جو ہے وہ راحت و تسکین میں ڈل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم کو صدا دینی ہے، اللہ کے کرم کو بلانا ہے۔ اللہ کا کرم کیسے ملتا ہے؟ اللہ کا کرم آپ کو عبادت میں ملے گا، آپ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیجئے، آپ غریبوں کی مدد کیجئے، آپ مشکل میں جو لوگ ہیں مبتلا ہیں آپ ان کی مشکل کو حل کیجئے، اللہ پاک آپ کی مشکل کو حل کر دے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور ایک اور بہت بڑی خوبصورت اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کے بندے، ان سے دعا کروائیں۔ سبحان اللہ۔ جو بچے ہوتے ہیں نابالغ ان سے دعا کروائیں۔ حضرت عمر دعا کروایا کرتے تھے، اے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے، تو یہ بچوں سے دعا کروائیں، نیک لوگوں سے دعا کروائیں۔ اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں مصیبت پر صبر کرنا ہے مصیبت کی حالت میں، اور جو فراخ دستی ہے، صحت ہے، اچھے حالات ہیں، اس میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ صحیح۔ مصیبت پر صبر کرنا ہے، اچھی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ پاک نعمت میں اضافہ فرمائے گا۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا، کسی کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رہنے کے لیے مکان بھی نہیں بنایا تھا، اور یہاں تک کہ آپ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا، اس سے پانی پیا کرتے تھے۔ دل میں خیال آیا، بڑے صوفی نبی، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے زاہد اور صوفی نبی تھے، اور عام جو ہے آپ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا، دنیا کا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس سے پانی پیا کرتے تھے۔ ایک دن سوچا کہ یار یہ بھی تو دنیا ہے نا، اس کو بھی ہٹا دیا، پانی بھی پھر ہاتھ سے پیا کرتے تھے اس طریقے سے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر۔ تو آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے نا، تو انسان یہ غور کرے کہ اللہ پاک نے مجھے دولت ایمان سے تو نوازا ہوا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ پاک نے دولت ایمان سے نوازا ہوا ہے۔ انسان اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اس ایمان پر قائم رہے، ایسے کام نہ کرے
جو ناشکری کا اظہار، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہو جائے، یہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا تو پھر آخرت بھی ہاتھ سے چلی جائے کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے دنیا ہاتھ میں نہ رہے، دولت ایمان ہاتھ میں رہے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمیشہ رہنا نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے، اگر شیطان نے ایمان ضائع کروا دیا اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گیا اور ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو پھر عبدالآباد ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑ جائے گا۔ اسی لیے اللہ پاک کا ہر دم شکر ادا کرنا چاہیے۔ بس آخری ایک کال سنا دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت۔ جی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے علاقے کے جو درویش ہیں ان کا عالم کیسا ہے؟ آپ کے علاقے کے جو درویش ہیں، صوفیہ ہیں، ان کا عالم کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے جناب بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہیں۔ کا کیا عالم؟ کہتے ہیں کہ اگر نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو اللہ کا شکر ادا فرماتے ہیں۔ وہ پہلے والے بزرگ فرمانے لگے یہ عالم تو ہمارے علاقے کے کتوں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آپ اپنے وہاں کے درویشوں کا بیان کر رہے ہیں یہ تو ہمارے یہاں کے کتوں کا ہے، یعنی ان کو نہ ملے تو صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں، مل جائے تو وہ بھی شکر کر لیتے ہیں۔ کہا پھر آپ کے یہاں کے درویشوں کا عالم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا عالم یہ ہے نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مقام وہ بھی اچھا تھا لیکن اس سے بھی اعلیٰ مقام ایک اور بات بتایا جا رہا نا کہ اللہ کا قرب جتنا زیادہ انسان حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کیا جائے۔ تو صوفیہ کرام کا انداز یہ ہوتا تھا، تو نہ ملے صبر کرے، مل جائے شکر کرے، بلکہ نہ ملے پھر بھی اللہ کو شکر کرے کہ اللہ نے دولت ایمان سے تو نوازا ہوا ہے۔ جی، اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا، لیکن ابھی مدنی چینل آپ کے ساتھ موجود ہے اور بھی اچھے پروگرامز آتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل اور سیکھتے رہیے۔ دعا پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر صلاۃ و سلام پر اختتام ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا، اپنے آنچوں کا تصدق ہم بندوں کو بھی ہو، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سرا، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے،